اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام شرکاء ترجمۃ القرآن، السلام علیکم۔ ہم آپ کو فعل یعنی ورب کے متعلق گرامر کا 17واں سبق ورب 1 پارٹ اے بھیج رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی تکمیل کے بعد جملہ فعلیہ یا جن 3 کلمات سے جملہ بنتا ہے، اسم، فعل اور حرف، اس میں اسم کو مختصر طور پر مکمل کرنے کے بعد آج سے ہم فعل پر اپنے اسباق کا آغاز کر رہے ہیں۔ فعل عربی میں ورب کو کہتے ہیں، انگلش میں اسے ورب کہتے ہیں، اردو میں بھی اسے فعل اور عربی میں بھی فعل کہتے ہیں۔ فعل کی 3 بڑی خوبیاں ہیں۔ کیا؟ فعل پر زمانہ آتا ہے، فعل کسی کام کو ظاہر کرتا ہے، فعل اپنا معنی خود دیتا ہے۔ اب چونکہ ہم یہاں 3 زبانوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اردو میں فعل 3 حالتوں میں آتا ہے: حال، ماضی، مستقبل۔ انگلش میں فعل بھی 3 حالتوں میں آتا ہے: پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ عربی میں فعل 3 ہی زمانوں کے لیے آتا ہے لیکن 2 حالتوں میں لکھا جاتا ہے: ماضی اینڈ مضارع۔ اہل عرب اسے مضارع پڑھتے ہیں، مضارع۔ اب ماضی چونکہ یہ 2 زمانے ہیں، ماضی کے لیے ہوتا ہے اور مضارع 2 زمانوں کے لیے آتا ہے، حال اور مستقبل۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عربی کا جو ورب ہوگا وہ لکھنے میں 2 حالتوں میں آئے گا لیکن زمانوں کو 3 کو کور کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ عربی کا ورب دیگر زبانوں سے زیادہ طاقتور ہے، قوی ہے۔ اب عربی میں فعل کی جو ابتدا ہے وہ 3 حرفوں سے ہوتی ہے، 3 حرفوں سے۔ انہیں عربی میں ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اردو میں انہیں 6 حرفی کہتے ہیں، انگلش میں انہیں ٹرائی لٹرل کہتے ہیں۔ اب بین الاقوامی لیول پر گرامر کے اصول کے مطابق عربی کے اس فعل کو، ثلاثی مجرد کو، اس کے لیے ایک معیاری ورڈ متعارف کروایا گیا، معیاری ورڈ فعل، فعل۔ اب اس میں پہلے کلمے کو فا کلمہ، دوسرے کلمے کو عین کلمہ، تیسرے کلمے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ اب یہ معیار ہے۔ اب اس معیار پر اور وربوں کو سمجھا جا سکتا ہے، فعلوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جو بھی ثلاثی مجرد کا ورب ہوگا وہ اسی وزن پر آئے گا۔ اور اس میں ایک بڑی خاص بات ہے، اس فعلہ کو لکھنے میں لائی گئی ہے، اس کا یہ عین کلمہ جو درمیان میں آ رہا ہے اس کو ریڈ لایا گیا، ریڈ، سرخ۔ ظاہر کوئی سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ عین کلمے پر اعراب بدلے گا، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ اور یہ جو وزن بنایا گیا یہ ماضی کے لیے بنایا گیا، ماضی، چونکہ ادھر بھی ماضی پہلے مضارع بعد میں، تو پہلے ماضی کا وزن ہوتا ہے، تو یہ ماضی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، فعل۔ اب جو بھی ثلاثی مجرد کے 3 حرفی ورب آئیں گے وہ اسی سٹائل میں آئیں گے۔ پہلے کو فار ایگزامپل آپ لکھتے ہیں داخلہ، تو دال فا کے کلمے کے نیچے آئے گی، خا عین کلمے کے نیچے آئے گی، لام کلمے کے نیچے آئے گا۔ تو ہم دال کو دال کلمہ نہیں کہیں گے بلکہ ہم انہیں سٹینڈرڈ لینگویج میں بولیں گے، متعارف کرائیں گے سٹینڈرڈ انداز میں۔ دال کو فا کلمہ کہیں گے، خا کو عین کلمہ کہیں گے اور لام کو لام کلمہ کہیں گے۔ یا فار ایگزامپل کاتبا، کا فا کلمہ ہوگا، کاف، تا عین کلمہ ہوگا اور با لام کلمہ ہوگا۔ اب یہ چونکہ ماضی کا وزن ہے
اب عربی کے ورب کو ماضی اور مضارع کو لکھنے کے لیے وزن کا ایک تصور دیا گیا ہے، وزن کا۔ اب سامنے آپ کے ایک ترازو لگا ہوا ہے، ترازو کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک طرف ماضی ایک طرف مضارع، یعنی ایک طرف آپ ماضی کو رکھیں گے ایک طرف مضارع کو رکھیں گے اور پھر ان کو پڑھیں گے، پہلے ماضی کو پڑھیں گے پھر مضارع کو پڑھیں گے۔ اب یہ اس کا وزن کلائے گا، ثلاثی مجرد کا معیاری وزن۔ وہ جو معیاری وزن ہے ان معیاری اوزان کو 6 اوزان میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس ماضی اور مضارع کے وزن کو باب بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ ماضی مضارع کی پہلی حالتوں کو اکٹھا لکھیں، اکٹھا بولیں، اکٹھا پڑھیں تو اس کو باب کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب بنائے گئے ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب بنائے گئے ہیں، اور وہ 6 ابواب کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، فاتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سامع یسمع، خاسب یخسب، کاروم یکرم۔ اب ان 6 ابواب کو اسی طرح یاد کرنا ضروری ہے، اور ہم اسے آسان طریقے سے یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک کلمہ بنایا ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، ثلاثی مجرد کے ابواب کے لیے آسان مجموعہ حروف۔ وہ کون سا ہے؟ فدن سحق، فا اسٹینڈ فار فاتح، دعا اسٹینڈ فار ضربا، نون اسٹینڈ فار ناصرہ، سین اسٹینڈ فار سامعہ، ہا اسٹینڈ فار خاسبہ، کاف اسٹینڈ فار کاروما۔ الحمدللہ ہم نے اس سبق کا فعل کے پہلے بینر کا وب 1 کا ایک حصہ مکمل کیا ہے۔ اس کا انشاءاللہ العزیز دوسرا پورشن نیکسٹ سبق میں آئے گا۔ آپ ان 6 ابواب کو زبانی یاد کریں گے اور ان کے مجموعے فدن سحق کو یاد کر کے انہیں ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، خاسب یخسب، کارم یکرم۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔